أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ترجمہ کنز ایمان. اور اے سننے والے اپنی آنکھیں نہ پھیلا اس کی طرف جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کو برتنے کے لیے دی ہے، جیتی دنیا کی تازگی کہ ہم انہیں اس کے سبب فتنے میں ڈالیں، اور تیرے رب کا رزق سب سے اچھا اور سب سے دیر پا ہے. ترجمہ کنز عرفان. اور اے سننے والے، ہم نے مخلوق کے مختلف گروہوں کو دنیا کی زندگی کی جو تر و تازہ فائدہ اٹھانے کے لیے دی ہے تاکہ ہم انہیں اس بارے میں آزمائیں، تو اس کی طرف تو اپنی آنکھیں نہ پھیلا، اور تیرے رب کا رزق سب سے اچھا اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ، اور اس کی طرف تو اپنی آنکھیں نہ پھیلا. اس آیت میں بظاہر خطاب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے سننے والے، ہم نے کافروں کے مختلف گروہوں جیسے یہودی، عیسائی، مشرک وغیرہ کو دنیا کا جو ساز و سامان فائدہ اٹھانے کے لیے دیا ہے، وہ اس وجہ سے دیا ہے تاکہ ہم انہیں اس کے سبب اس طرح آزمائیں کہ ان پر جتنی نعمت زیادہ ہو اتنی ہی ان کی سرکشی اور ان کا طغیان بڑھے، اور وہ سزائے آخرت کے سزاوار ہوں. لہذا تو تعجب اور اچھائی کے طور پر اس کی طرف اپنی آنکھیں نہ پھیلا، اور آخرت میں تیرے رب کا رزق جنت اور اس کی نعمتیں سب سے اچھا اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا رزق ہے، اور وہ سزائے آخرت کے سزاوار ہوں. لہذا تو تعجب اور اچھائی کے طور پر اس کی طرف اپنی آنکھیں نہ پھیلا، اور آخرت میں تیرے رب کا رزق جنت اور اس کی نعمتیں سب سے اچھا اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا رزق ہے. اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافروں کی دنیاوی ساز و سامان، مال، دولت اور عیش و عشرت کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ کفار کی ان چیزوں کو تعجب اور اچھائی کی نظر سے نہ دیکھے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نافرمانوں کی شان و شوکت اور رعب دبدبہ نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ گناہ اور معصیت کی ذلت کس طرح ان کی گردنوں سے نمودار ہے. اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے جو فی زمانہ کفار کی دنیاوی ٹیکنالوجی میں ترقی، مال و دولت اور عیش و عشرت کی فراوانی دیکھ کر تو ان سے انتہائی مرعوب اور دین اسلام سے ناراض دکھائی دیتے ہیں، جبکہ انہیں یہ دکھائی نہیں دیتا کہ اس ترقی اور دولت مندی کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے اور اس کے احکام سے سرکشی کرنے میں کتنا آگے بڑھ چکے ہیں. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اسی ترقی کے سبب آج کون سا گناہ ایسا ہے جو وہ نہیں کر رہے؟ فحاشی، عریانی، بے حیائی، بے شرمی کون سی ایسی حد ہے جو وہ پار نہیں کر چکے؟ ظلم و ستم، سفاکی اور بے رحمی کی کون سی ایسی لکیر ہے جسے وہ مٹا نہیں چکے؟ مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی میں ڈبونے کے لیے کون سا ایسا دریا ہے جس کے بند وہ توڑ نہیں چکے؟ افسوس، ان سب چیزوں کو اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھنے، سماعت سے بھرپور کانوں سے سننے کے باوجود بھی لوگ عبرت نہیں پکڑتے، اور کفار کی عیش و عشرت، ترقی و دولت کی داستانیں سنا کر مسلمانوں کی ذلت و غربت کا رونا رو کر نہ صرف خود اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں
بلکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی دین اسلام سے دور کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے۔